شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو کا آج کا موضوع عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، خانہ کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت لات، منات، عزا اور حبل کی حقیقت کیا تھی۔ ان تمام سوالات کے جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس ذات واحد کے ساتھ جو اپنی ذات میں اکیلا اور تمام کائنات و مخلوقات کا خالق ہے، عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اس سرزمین پر شرک بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت کی صورت میں ہر زمانے میں موجود رہا۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں اور جن کے پیروکار یہ مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق صرف ایک ہی ہے۔ اسلام اس نظریے میں سب سے نمایاں ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور کئی دوسرے مذاہب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف ایک ہے۔ محترم دوستو، اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بھی بت پرستی کا گھر بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام پر حج اور طواف کیا جاتا تھا اور ان کو سجدے کیے جاتے تھے۔ انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا اور ان بتوں کے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی اور دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب موجود ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، تو پھر دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور آخر بت پرستی کا یہ رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کیسے پہنچا؟ ناظرین، قرآن مجید میں بت پرستی کی ابتدا کے متعلق ایک ایسی آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد میں فرما دیا ہے، اور وہ قرآن پاک کی سورہ نو کی آیت نمبر 23 ہے، اور فرمایا، ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یعوس کو، نہ یعوق اور نہ نصر کو، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ان بتوں کے نام تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ بت تو ان کے اور بھی بہت تھے، مگر یہ 5 بت ان کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بت کہاں سے شروع ہوئے اور ان کے یہ نام کس نے رکھے تھے؟ تفصیلات یہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی اولاد کو واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے جو نبی تھے وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان کی اولاد بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھی۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کیا ہوا تھا۔ لوگ بھی ان کی بہت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، اور ان کے نام تھے ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مساجد بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا، انہیں پسند کرتا، اور ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب یکے بعد دیگر ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور ان لوگوں نے انتہائی دکھ کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شوق بھرا ہوا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی، اب ہمیں اللہ سے کون قریب کرے گا۔ وہ لوگ ان لوگوں کی قبروں پر بیٹھے رہتے اور روتے رہتے۔ ناظرین گرامی، شیطان نے ان کا یہ حال دیکھا تو اس نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ہم ان کی تصویریں بنا لیں۔ انہوں نے بلا سوچے سمجھے ایسا ہی کیا۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں گے تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان نیک ہستیوں کی تصویریں بنا ڈالیں، اور اس طرح سب سے پہلے یعنی بتوں یا مورتیاں تراشنے سے بھی پہلے تصویریں فتنہ، فساد اور گمراہی کا سبب بنی۔ ناظرین، یہاں ایک بات ذکر کرنا انتہائی مناسب ہے کہ اسی لیے علماء کرام نے تصاویروں کو حرام قرار دیا ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ اس وقت ان تصویروں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں نے صرف نیک لوگوں کی تصویریں بنائی تھیں، پوجا نہیں کی تھی۔
मगर जब कभी उन्हें अपने नेक लोगों की याद आती तो वो इन तस्वीरों को देख लेते और अपने दिल को राहत पहुंचाते। जब शैतान ने ये मंज़र देखा तो इसे लोगों को मज़ीद गुमराह करने का एक और मौका नज़र आया। इब्लीस एक नेक और ख़ूबसूरत बुज़ुर्ग की सूरत में उनके पास आया और कहने लगा कि मैं क्यों ना तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम्हें इबादत में और लज़्ज़त मिलेगी, जैसा तुम्हें इन लोगों की ज़िंदगी में मिला करती थी। इन लोगों ने शैतान से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने कहा कि तुम इन 5 बुज़ुर्गों की शक्लों को पत्थरों पर तराशो और इन पर लिबास पहना दो और बुतों को मस्जिदों में रख दो। इस तरह तुम इन्हें भूलोगे नहीं, और जब ये बुत तुम्हारे सामने रहेंगे तो इबादत के वक्त तुम्हें महसूस होगा कि वो गोया तुम्हारे साथ इबादत में मसरूफ़ हैं। शैतान की ये तजवीज़ लोगों को बहुत पसंद आई और इन्होंने इस पर अमल किया और इन 5 बुज़ुर्गों की मूर्तियाँ तराश कर इबादत गाहों में रख डाली। शैतान ने इन्हें ये भी हिदायत दी कि जब तुम इबादत गाह में जाओ तो सबसे पहले इन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इस तरह तुम्हें मज़ीद तकवा नसीब होगा। नाज़रीन, एक ये रिवायत है कि इस तरह 5 बुत जो हैं वजूद में आए, लेकिन एक और रवायत के मुताबिक जब सबसे पहले बुज़ुर्ग वुद का इंतकाल हुआ तो लोग उसकी मौत पर बहुत ज़्यादा अफसरदा रहने लगे। तो शैतान ने ये सूरत हाल देख कर लोगों को बताया कि मैं क्यों ना तुम्हें वुद का एक बुत बना दूँ और उसे चौपाल में रख दिया जाए। इस तरह तुम्हें अपना जो बुज़ुर्ग है वो हमेशा नज़र आता रहेगा और तुम उसे भूलोगे नहीं। लोगों ने ऐसा ही किया, वुद का एक जो है बुत बना दिया गया और उसे चौपाल में रखा गया। लोग उसे याद करते और उससे बातें करने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि लोग वुद को बहुत याद करते हैं तो उसने कहा कि मैं क्यों ना हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्मा बना दूं, ताकि तुम सब इसे चौपाल में रखने की बजाय अपने घरों में रखो, जब जिसका दिल चाहे इसे देखकर याद करे। तब शैतान इन सब पर पूरी तरह हावी हो चुका था। लोगों ने कहा हाँ जी ज़रूर बना दीजिए। इस तरह शैतान ने हर शख्स के घर में एक एक वुद का मुजस्मा रखवा दिया और वो सब इसे देखकर अल्लाह के मुकर्रब वली यानी वुद को याद करते। और उस तरह बाकी जब बुज़ुर्ग जो है उनका इंतकाल हुआ तो उनके भी बुतों को इसी तरह तराश लिया गया। लेकिन जब इनकी आने वाली नस्लें बड़ी हुई, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते हुए देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देते रहे और इस तरह ये बुत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते गए। लेकिन आखिरी वाली नस्ल इस हकीकत को भूल गई कि हमारे आबाओ अजदाद इसकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्मा देकर इन्हें याद किया करते थे। बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सब के आबाओ अजदाद इसकी इबादत भी करते थे और इन्हीं की वजह से तुम्हें बारिशें और रिस्क मिला करती हैं। नस्ल जदीद इस बात को अबद से मबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और मबूद बरहक की इबादत को तर्क कर डाला। नाज़रीन गिरामी, वुद का बुत दुनिया में सबसे पहला बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई और इस तरह दुनिया में सबसे पहले वुद परस्ती शुरू हुई। फिर ऐसा ऐसा दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में नए इलाक़ाई और कबायली बुत ईजाद होते गए और शिरक का बाज़ार करम से करम होता चला गया, यहाँ तक कि खाना काबा मोज़मा तक इसका सिलसिला पहुँच गया। दोस्तों, सूरह अल इनाम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि आपके ज़माने तक सूरज, चाँद और सितारों की भी इबादत शुरू हो चुकी थी। फिर वक्त के साथ नए मबूद पैदा होते गए और बाज़ इंसानों ने खुद खुदाई का भी दावा कर डाला, जैसा कि कुरान मजीद में नमरूद और फ़िरौन के बारे में आता है। इतने बुत वजूद में आए कि आज मुल्क हिंदुस्तान के मुशरिकीन लाखों देवी देवताओं पर यकीन रखते हैं, नौज़ बिल्लाह। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर बनी इसराइल ने अपने नबियों को खुदा कहना शुरू कर दिया। चुनांचे सूरह तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है कि बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा और उसका शरीक समझते थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाई, क्योंकि सामरी जादूगर ने बछड़े की इबादत शुरू करवाई, जैसा कि सूरह ताहा में ज़िक्र मौजूद है, और ग़ालिबन गाय की पूजा भी इसी से शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज़ की बात करें तो हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिसीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ से तकरीबन 300 साल कबल अरब में बुत परस्ती नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कौम नौ से मुंतकिल होकर जज़ीरा अरब तक पहुँच गई। जज़ीरा अरब में बुत परस्ती के आगाज़ करने वाले का नाम उमर बिन आमर बिन अलैहा ख़ज़ाई था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन आमर बिन अलई अल ख़ज़ाई को देखा, वो जहन्नम में अपनी अंतरियाँ घसीट रहा था और ये वो पहला शख्स था जिसने अरब में बुत परस्ती का
آغاز کیا۔ عمر بن علیہ الخزاعی ایک دفعہ ملک شام کا سفر کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھتا ہے، اور چونکہ ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین تھی، اس لیے اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کیا اور اپنے ساتھ ایک بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ نے عمر کو اپنا پیشوا سمجھا، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نجم کی آیت نمبر 19 سے 23 تک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا اور تیسرے بت منات گھٹیا کو بھی۔ ناظرین، ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزیٰ تھا۔ لات کے معنی جھک جانا، کیونکہ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے اور کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتی ہے، جبکہ عزیٰ دیوی دن رات کی تبدیلی کی مالکہ تھی، یعنی دن اور رات کی گردش اسی دیوی کے ذمہ تھی۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ اور عزیٰ کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹی کہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ لات اور عزیٰ جو ہیں وہ کیسے وجود میں آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، کیونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے کثرت سے آتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو پانی اور خوراک فراہم کرتا تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو پانی گول گول کر پلاتا تھا۔ پانی گولنے سے مراد ان میں شہد یا ستو ملا کر پلاتا تھا۔ اس زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی۔ اسی وجہ سے اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے نعوذ باللہ، جبکہ حقیقت میں وہ ایک چڑیل تھی۔ جب یہ عزیٰ نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اسے بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ عزیٰ کی شادی جو ہے لات سے کروا دی جائے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہوئی، اور شادی کی پہلی رات جب وہ اپنے گھر میں گئے تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں اپنی شادی کی پہلی رات ہی اپنے گھر سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نہیں ملے، تو لوگوں نے ان دونوں کے بت بنا دیے، لات کا بھی اور عزیٰ کا بھی۔ چونکہ عرب کے لوگ ان دونوں یعنی لات اور عزیٰ سے محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے جھکنے، عبادت کرنے اور قربانیاں پیش کرنے لگے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آخر روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لات کے بت کو توڑ کر وہاں مسجد طائف تعمیر کر دی۔ اسی طرح عزیٰ دیوی کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک کر دیا، تاکہ یہ پاک زمین ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوئی، جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ وہ 5 بت جن کی پوجا شروع ہوئی، دنیا میں پہلے 5 بت جن کی پوجا شروع ہوئی وہ اصل میں نیک بزرگ تھے، اور آج کے زمانے میں بھی امت مسلمہ اسی سب چیزوں سے دوچار ہے۔ ہم اپنے فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی قبروں کے آگے ماتھا ٹیکنا، سجدے کرنا، یہ سب شرک کی سب سے بدترین شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضور ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے، اس پر میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ بلا شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اس لا شریک معبود کی عبادت میں ہے جو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ اور تمام اولیاء کرام اور ہم سب کا خدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔